صندوق شہادت کو یروشلم میں لایا جا رہا تھا تو داؤد بادشاہ نے کیا کیا؟ صندوق شہادت کے سامنے وہ ناچا اور گایا، اس نے ڈانس کیا، اس نے اپنے آپ کو کوئی قابل حیثیت شخص نہ جانا۔ اور شاؤل کی بیٹی میکل نے داؤد بادشاہ کا مذاق اڑایا کہ دیکھ آج تو نے اپنے اوریانی کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیا کہ کیا کیا کہ تو نے اپنے آپ کو جو ہے وہ اس طور پر پیش کیا جو غلام جو ہے وہ ناچتے اور گاتے ہیں، اور تو صندوق شہادت کے سامنے جو ہے وہ ناچا اور گایا ہے، تو نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ننگا کر دیا۔ تو پھر وہ کہتا ہے میں اس سے بھی اور زیادہ جوش کے ساتھ جو ہے خدا کے صندوق کے سامنے وہ ناچوں گا۔ اب پھر کیا ہوا؟ کیونکہ میکل نے کیا کیا؟ صندوق شہادت کی اس نے توہین کی، اس نے یہ نہ جانا کہ وہ پاک صندوق جو ہے وہ خدا کی حضوری ہے بنی اسرائیل قوم کے لوگوں کے درمیان۔ بالکل اسی طرح ماں مقدسہ مریم اپنے بدن میں یسوع کو لیے ہوئے، کلمہ متجسد کو اپنے جسم میں لیے ہوئے، جب وہ اس خوشی کو لے کر جا رہی ہے الزباتھ کے پاس، تو وہ وہی خوشی ہے جو داؤد بادشاہ جو ہے وہ پرانے عہد نامے میں صندوق شہادت کے سامنے جو ہے وہ بے تاب ہو کر، بے ساختہ ہو کر جو ہے اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ آج ماں مقدسہ مریم بھی خدا کی حضوری کو، خدا کے کلمہ کو وہ لے کر کس کے پاس جاتی ہے؟ الزباتھ کے پاس لے کر جاتی ہے۔ آج ماں مقدسہ مریم کی شان عقیدت میں ہم جو اپنے خداوند یسوع مسیح کی ماں ہے، ہم اپنی ماں کو کتنا درجہ دیتے ہیں؟ ہماری ماں جو ہمارے ساتھ بھی یہاں پر بھی ہے، اگر وہ کسی وجہ سے نہیں آ سکے، وہ کسی دوسرے شہر میں بھی ہے، ہم اپنی ماں کو کتنا درجہ دیتے ہیں؟ ہر ایک شخص کتنا درجہ دے گا؟ زیادہ سے زیادہ وہ کوشش کرے گا کہ اپنی ماں کے لیے وہ ساری خوشیاں لے کر آئے جو میری ماں نے اپنی خوشیاں اولاد میں پوری کی ہیں۔ تو اولاد بھی جب بڑی ہو جاتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ ہر ممکن طور پر اپنے والدین کی خوشی کو وہ کیا کرتی ہے؟ پورا کرتی ہے، پورا کرنے کی خواہش رکھتی ہے۔ آج ہم اسی طور پر جاتے ہیں کہ دیکھو ہمارے لیے ماں مقدسہ مریم کی ذات اس لیے خاص ہے کیونکہ وہ خداوند یسوع مسیح کی ماں ہے، کسی عام شخص کی ماں نہیں ہے۔ اسی لیے اس کی شان عقیدت کو خراج تحسین دینا، اس کو سلام پیش کرنا، اس کے سامنے جو ہے وہ تاج پوشی کرنا، یہ کسی بھی برکت سے خالی نہیں ہے۔ ہر وہ شخص جو روح القدس سے معمور ہے وہ تاج پوشی کرتا ہے، وہ روزری پڑھتا ہے، وہ شان ماں مقدسہ مریم کو خراج تحسین دیتا ہے۔ اور جو روح القدس سے معمور نہیں ہے، ہم سب کو ابھی تلاش کرنے کی ضرورت ہے، ابھی اپنے ایمان میں بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ابھی ہمیں جو ہے ہم رہتے جو ہے مسلم بہن بھائیوں میں رہتے ہیں، ان کے قرآن میں دیکھیں کیا ہے، سورت مریم ان کے قرآن پاک میں ہے، اور اتنی وہ تقدیس دیتے ہیں، اتنا وہ مبارک کہتے ہیں، اتنا وہ پاک ذات جو ہے وہ ماں مقدسہ مریم کو جانتے ہیں۔ اور پھر یہاں تک کہ کئی مساجد کا نام بھی جو ہے وہ ماں مقدسہ مریم کے نام پر۔ اور میں یردن میں ہو کر آیا، یردن میں جہاں پر خداوند یسوع مسیح کا بپتسمہ ہوا، جہاں پہ آسمان سے وہ من جو ہے وہ بنی اسرائیل پر وہ ان کو دیا جاتا تھا کھانے کو، وہاں پر ایک بہت بڑی مسجد ہے، اور مقدسہ مریم ابن مسیح یعنی کہ یسوع کی ماں کے دل، یہ نام ہے اس مسجد کا نام رکھا ہے۔ اتنا جو ہے وہ ماں مقدسہ مریم کی ذات کو وہ تکریم دی جاتی ہے، ان کو عزت دی جاتی ہے۔ ہم تو خدا کا شکر ادا کریں کہ ہم نے تو اس ایمان میں آنکھ کھولی ہے، ہم نے اس ایمان میں آنکھ کھولی ہے، اور خدا کی اس پاک ہستی کو اس دنیا میں ہم نے جانا ہے جو خدا نے بنائے عالم سے ماں مقدسہ مریم کو یسوع کی ماں ہونے کے لیے اس نے پہلے سے ہی چن لیا ہے۔
اور آج ہم اس لیے جو ہے ماں مقدسہ مریم کی شان عقیدت میں سب جمع ہوئے ہیں کہ ماں مقدسہ مریم کے قدم مبارک جب الاسبات کی گھر کی دہلیز پر پڑے تو وہ کیا ہوئی؟ روح القدس سے معمور ہو گئی۔ تو جب ہم ماں مقدسہ مریم کا نام لیتے ہیں تو اس ایمان کے ساتھ لیں کہ خدا کا روح جو ہے وہ ہم پر جنبش کرتا ہے، پاک روح کی قوت ہمیں بھی اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور پھر ہم اس سچائی کا اقرار کرتے ہیں کہ دیکھو جس طرح اس نے کہا کہ میرے لیے یہ بات کیسے ہوئی کہ میرے خداوند کی ماں میرے گھر پر ہے، کہ ہم اس طور پر خدا کی اس پاک ہستی کو اپنے درمیان عزت دیں۔ اور آج ہم اسی طور پر جو ہے ماں مقدسہ مریم کی شان عقیدت کے لیے اس کے گیت گاتے ہیں، اس کے خراج تحسین دیتے ہیں، اور یہ تمام تر سچائیاں جو ہے وہ کلام سے ہوئی کہ خدا نے ماں مقدسہ مریم کو یہ درجہ دیا ہے۔ ہاں، یہ اس چیز کو خاص جاننا ہے ہم کسی طور پر بھی کہ ہم جب زمینی ہوتے ہوئے اپنی ماؤں کو اتنا درجہ دیتے ہیں تو کس قدر ہم یسوع کی ماں کو درجہ دینا ہے۔ ہم نے کبھی بھی اسے ایک عام عورت کے طور پر نہیں جاننا ہے۔ یہ وہ پاک ہستی ہے، یہ وہ روحانی ہستی ہے جو اس دنیا پر آ کر جو ہے اس نے اپنی ایک ہاں کہنے سے اس نے نجات کے منصوبہ کو اس دنیا میں لائی کہ ہم اگر دیکھو ماں مقدسہ مریم نے کیا کہا تھا فرشتے کو جواب میں کہ میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ اگر وہ نہ کر دیتی تو نجات کا منصوبہ کیا ہونا تھا؟ فرق ہو جانا۔ اس نے کہا کہ میرے خداوند نے میری پست حالی پر نظر کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کوئی خاص خوبی کے تحت اس نے نہیں جانا کہ خدا نے میں کوئی زیادہ قابلیت رکھتی ہوں تو اس لیے خدا نے مجھے چن لیا۔ اس نے کہا خداوند نے میرے پست حالی پر نظر کی کہ خدا کے حضور ہم جب بھی آئیں، جب گھر میں بھی دعا کریں تو خدا کے سامنے اپنے آپ کو کسی طور پر ہم قابل حیثیت کے طور پر نہ پیش کریں بلکہ اس کے حضور جو ہے اپنے آپ کو جھکے۔ وہ کہتے ہیں روحانیت کیا ہے؟ روحانیت ہم سے پوچھی جائے، ہم جب دعا کرتے ہیں تو کس لیے کرتے ہیں؟ ہم دعا کرتے ہیں روحانیت میں بڑھنے کے لیے، ہم دعا کرتے ہیں ایمان میں مضبوط ہونے کے لیے،